آج کا مولانا آپ کو بڑے فخر سے بتاتا ہے کہ آپ مسلمان پیدا ہوئے ہیں اور آپ بہت خوش قسمت ہیں اور آپ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو آپ جنت میں جا کے ہی رہیں گے۔ تو بڑے معذرت کے ساتھ اپنے آس پاس پڑی تمام چیزوں کو دیکھیے اور اپنے آپ سے سوال پوچھیے کہ کیا آپ سود خور ہیں یا نہیں۔ جی ہاں، جس سود کے بارے میں کتنی زیادہ حدیثیں ملتی ہیں۔ جی ہاں، آپ کے پاس پڑا ہوا فریج، LED، آپ کے گھر کی بائک اور آپ کے گھر کی کم سے کم گاڑی تو سود پہ لی ہوئی ہے، تو شرم سے آنکھیں جھک جائیں گی۔ اب آپ مجھے غلط ثابت کرنے کی جو ہے وہ پوری کوشش کریں گے، کیونکہ اب آپ کے پاس کوئی جواب نہیں۔ تو اگر آپ کا بچہ آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ بابا خدا کہاں رہتے ہیں، میں تو کبھی خدا کو نہیں دیکھا، تو باپ اس کو جواب دینے کے بجائے اس کو تھپڑ مارتا ہے، کیونکہ ہمارا کام علم حاصل کرنا نہیں ہے، ہمارا کام تو ہم خوش قسمت ہیں۔ ہمارے لوگ یہی حال پنڈتوں کا بھی ہے، وہ بھی اپنی رعایا کو یہی بتاتے ہیں کہ تم جو ہے وہ پنڈت پیدا ہوئے ہو، تم دلت نہیں پیدا ہوئے، شوکر پیدا نہیں ہوئے، جو ہے وہ مسلم پیدا نہیں ہوئے، مومڈین پیدا نہیں ہوئے۔ اور اسی طرح یہودی بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ یہودی بھی یہی کہتے ہیں کہ اس دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہے وہ صرف اور صرف بھیڑ بکریوں کی طرح ان کی خدمت کے لیے پیدا ہوئی ہے، اور دنیا کی تمام افضل قوم صرف اور صرف یہودی ہے۔ تو کہنے کی بات اور سوچنے کی بات یہاں یہ ہے کہ کیوں ہم اپنے بچوں کو یونیورسٹی سکولز کی تعلیم نہیں دے رہے، کیوں ہمارے مولوی حضرات عورت کو کہتے ہیں کہ پردہ کرو، جبکہ اس کے اوپر کوئی لاجک نہیں بتاتے، کیوں اس کو یہ نہیں بتاتے کہ اگر ایک عورت کی شادی نہیں ہوئی تو وہ اسے جنت میں کیا ملے گا۔ مردوں کو تو 72 ہیروں کا جو ہے وہ لولی پاپ دے رکھا ہے، اور پھر اس کے بعد یہاں پہ ایک کوشچن آتا ہے کہ جب بچہ آ کے آپ سے پوچھتا ہے کہ نماز پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کتنے عرصے پڑھی، اذان کیسے جو ہے وہ ایجاد ہوئی، اور جو ہے آپ ہمیں جو ہے معراج کا واقعہ بتا دیں، اور 1,24,000 پیغمبروں کے نام کدھر سے ملتے ہیں اور کس بک میں لکھے ہوئے ہیں، جبکہ آپ کے پاس اسلام کی ایک ایک چیز موجود ہے، تو آپ اس کے منہ پہ ایک تھپڑ مارتے ہیں اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو سوال کرنے کا کوئی حق نہیں۔ یہ کیسا دین ہے اور یہ کیسا علم ہے جس پہ آپ سوال نہیں کر سکتے، اور ایک ایسی کتاب کو آپ فالو کرتے ہیں جس کے اوپر پڑھنے پہ آپ کو مولوی کہتا ہے کہ اگر یہ کتاب تم نے پڑھی تو تم کافر ہو جاؤ گے۔ مطلب ایک ایسی مخلوق جو اتنی خوش قسمت ہے اور وہ نماز پڑھ کے آتی ہے اور اسے کچھ بھی نہیں پتا کہ اس نے نماز میں کیا پڑھا ہے۔ اگر آپ یقین جانیں، اگر میری باتیں آپ کو جھوٹ لگ رہی ہیں، تو اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص سے صرف اتنا پوچھیں کہ خدا کو حاضر ناظر جان کے اتحیات کا ترجمہ بتا دے۔ شرم سے اس کی آنکھیں جھک جائیں گی، اور رحمت کا فرشتہ تو آپ کے گھر آنے نہیں لگا، کیونکہ آپ کے گھر میں فریج، TV، LEDs، بائک، گاڑیاں یہ سب سود پہ لی گئی ہیں۔ تو پھر آپ کس حلال مال کی بات کرتے ہیں؟ آپ نے تو اپنے نبی سے، اپنے خدا سے ہی جو وعدے کیے ہیں وہ پورے نہیں ہوئے، تو آپ کس طرح سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ خوش نصیب ہیں؟ شاید رحمت کے فرشتے آپ سے ڈرتے ہوں گے، دور بھاگتے ہوں گے۔ اس لیے میرا مقصد صرف اور صرف اپنی عورتوں کو مرغیاں بنانے کے لیے نہیں ہے، ان کو کام کرنا سکھائیں، محنت کرنا سکھائیں، تعلیم حاصل کرنا سکھائیں، ڈاکٹرز بنائیں، لائرز بنائیں، جبھی آپ اس معاشرے کو